اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی بہت بڑی نشانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب کچھ نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج قوم ایک خون خوار قوم ہے جس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور آج اسی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ کہف اور سورۃ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ یاجوج ماجوج کون ہے، کیسے دکھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں اور کب آئیں گے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے، یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکلوتے ہی تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے یہ نبی تو نہیں ہے لیکن ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ 3 زبردست سفر جو انہوں نے کیے، اور ان 3 سفروں کا حال ہم آپ کو بتائیں گے جو بہت حیران کن ہے۔ پہلے سفر کی سچی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے اسی تلاش میں سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا۔ آپ سفر کرتے تقریباً دنیا کے آخری کونے تک پہنچ گئے۔ سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے۔ جیسے جو لوگ سمندری سفر کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، لیکن مغرب کے آخر میں آپ اتنا آگے پہنچ گئے تھے کہ وہاں آپ کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریا سے مردہ جانور کھاتے تھے اور اس کے علاوہ ان کی کوئی غذا نہیں تھی۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے لیکن کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور آخرکار بے بس ہو گئے اور ایمان لے آئے، اور اس کے بعد آپ کا سفر جاری رہا۔ اب آپ کا سفر مشرق کی طرف تھا، یہاں تک کہ آپ سفر کرتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں آپ ایسی قوم سے ملے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں تھے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو یہ غاروں میں چلے جاتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا۔ اب آپ کا سفر شمال کی طرف تھا، یہاں تک کہ آپ صدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں بھی آبادی عجیب ہی دیکھی۔ ان کی زبان بہت عجیب تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بھی بات بہت مشکل سے کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ظالموں سے بچائیں۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنوں انس کے کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہے۔ اب ذرا غور کریں، مثلاً اگر اس وقت اس دنیا میں 7 بلین انسان ہیں تو اس حساب سے تقریباً 70 بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں۔ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے۔ یاجوج ماجوج انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہوں گے،
یجوج مجوج اولاد آدم علیہ السلام میں سے ہیں۔ ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کے 3 گروہ ہیں، ایک طویل، دوسرا طریز اور تیسرا منسک۔ ان میں سے جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ بہت خونخوار اور بہت وحشی اور جنگلی ہیں کیونکہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور جب یہ بہار کے موسم میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ آدمیوں، جنگلی جانوروں، سانپ، بچھو، سب چھوٹے بڑے جانور سب کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یجوج مجوج کے ان مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے ہم سے کچھ لے لیں۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی، اتنا گہرا کھدوایا کہ اس میں سے پانی نکل آیا، اور پھر آپ نے اس میں پگھلے ہوئے تانبے کے پتھر جمائے، لوہے کے تخت اوپر نیچے لگا کر ان کے درمیان پگھلا ہوا تانبا بھروا دیا۔ دیوار کو پہاڑ کی گہرائی سے لے کر پہاڑ کی بلندی تک کر دیا اور اس کو آگ لگا دی گئی۔ دیوار بہت مضبوط بنا دی گئی تھی۔ یجوج مجوج دیوار کے ایک طرف اور وہ قوم جس نے حضرت ذوالقرنین سے مدد مانگی تھی ایک طرف تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یجوج مجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ دن بھر محنت اور کوشش کرنے کے بعد دیوار کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے، چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ دوسرے دن وہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط اور پوری ہو جاتی ہے، اور پھر جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے تو ان میں سے پھر کوئی کہتا ہے، چلو کل توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی چلتا جا رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی، قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے، تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ دیں گے، تو پھر جب وہ اگلے دن آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ پھر ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یجوج مجوج نہ آ جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے۔ نمبر 1 جہون، نمبر 2 سہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات، نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو جاری فرما دیا۔ جب یجوج مجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں سارا علم بھی چلا جائے گا، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، نمبر 6 یہ جو ہم نے مذکورہ 5 نہروں کی بات سنی، یہ 5 نہریں بھی واپس اٹھا لی جائیں گی۔ یہ چیزیں جب اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دنیا اور دین کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں یجوج مجوج کا حلیہ کچھ یوں بتایا گیا ہے، چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یجوج مجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اس لیے کہ اب ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ یجوج مجوج کے خروج کے بعد دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت ہی خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جس بحیرہ سے گزرے گا ایک سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل تک ہوگی، وہ گروہ اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گا کہ دوسرا گروہ جب وہاں آئے گا تو حیران ہو کر کہے گا، یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، پانی سارا ختم ہو جائے گا۔ یجوج مجوج جب دنیا میں فساد اور قتل و غارت کر چکے ہوں گے تو مسلمان تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہوں گے۔ یجوج مجوج کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ختم کر لیا ہے، اب آسمان والوں کو ختم کریں گے، یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کی قدرت تو دیکھیں کہ تیر جب آسمان سے نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔
یہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ پر موجود ہوں گے، اپنے ساتھیوں سمیت مل کر دعا فرمائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائیں گے، وہ سب کے سب ایک دم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ زمین پر بہت زیادہ بدبو ہوگی، اتنے مردہ لوگوں کو کہاں لے جایا جائے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی، وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے۔ ان کے ظلم اور زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوئی، یہ تو یاجوج ماجوج کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو یہ قتل و غارت، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا، اور فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی، اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بہت زیادہ بارش ہوگی، زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکت انڈیل دے۔ برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا، گویا ہر چیز میں برکت ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے کے بعد یہ سبق ملتا ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والے کا انجام ہلاکت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر قادر ہے، مگر اللہ انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔